بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں سن کر آپ کمنٹ باکس میں سبحان اللہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے، تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری لگتے جگر حضرت فاطمہ زہرا ازواج رسول میں سے ایک کے گھر تشریف لے گئیں۔ آپ کچھ دیر وہاں رکیں تو دونوں ازواج مطہرہ کے درمیان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر چھڑ گیا۔ بی بی صاحبہ نے عرض کی، اے خاتون جنت، ایک بات تو بتائیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ پوچھئے۔ تو کہا گیا، آپ کے بابا جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے صحابہ میں سے کون زیادہ پیارا ہے؟ یعنی کہ انہوں نے پوچھنا چاہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب ازواج میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ کون پیاری ہیں؟ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر مسکرا پڑیں اور فرمایا، حضرت عائشہ۔ بی بی صاحبہ نے پھر پوچھا، اور مردوں میں؟ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت عائشہ کے والد حضرت ابو بکر صدیق۔ یہ بات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں ارشاد فرمائی؟ اس لیے کہ وہ جانتی تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد محبت فرماتے تھے، اور اس کا علم تمام ازواج مطہرات کو بھی تھا اور صحابہ کرام کو بھی تھا، بلکہ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لگتے جگر سیدہ فاطمہ زہرا کو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی تلقین فرمائی تھی۔ صحابہ کرام کا بھی یہ معمول تھا کہ جس دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس ہوتے تو صحابہ کرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بڑے بڑے تحفے تحائف بھیجتے تاکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ خوش ہوں اور ہمارے لیے بھی دعائے رحمت فرمائیں۔ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات ایک گھر میں جمع ہوئیں اور آپس میں مشورہ کیا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں تو صحابہ کرام ہماری طرف اتنے تحائف نہیں بھجواتے جتنے کہ حضرت عائشہ کے ہاں تشریف فرماتے ہوئے بھجواتے ہیں۔ تمام ازواج مطہرات نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچانے کے لیے حضرت ام سلمہ کا انتخاب کیا جائے کہ وہ جائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام سے عرض کریں کہ تحائف میرے صرف حضرت عائشہ کی طرف ہوتے ہوئے ہی نہ بھجوایا کریں، بلکہ میں جس بھی بیوی کے ہاں قیام کروں تم ہر جگہ برابر بھجوایا کرو اور حضرت عائشہ کے دن کو ہی مخصوص نہ کرو۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ تمام ازواج کی طرف سے متفقہ طور پر نمائندہ بن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور وہ ساری بات جو ازواج نے ان سے فرمائی تھی ہو بہو طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درخواست سنی تو جلال میں آ گئے اور آپ نے فرمایا، اے ام سلمہ، مجھے حضرت عائشہ کے خلاف بات کر کے تکلیف نہ دیا کرو، تمہیں پتہ نہیں عائشہ کی کیا شان ہے۔ میں جب حضرت عائشہ کے پاس ان کے بستر پر بیٹھا ہوتا ہوں تو اللہ پاک مجھ پر وحی نازل فرما دیتا ہے، حالانکہ میری اور بھی بیویاں ہیں لیکن کسی بھی زوجہ کے بستر پر کبھی وحی نازل نہیں ہوئی۔ لہٰذا اس کے بعد حضرت ام سلمہ بغیر کوئی جواب دیے خاموشی سے واپس لوٹ آئیں۔ ازواج نے پوچھا، اے ام سلمہ سناؤ کیا ہوا؟ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری بات سن کر یہ جواب ارشاد فرمایا ہے۔ ازواج نے پھر مشورہ کیا اور سوچا کہ کیوں نہ ہم ایک ایسی شخصیت کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجیں جس کی بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹالنا پسند نہ کریں۔ چنانچہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لگتے جگر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوچا اور سیدہ کو پیغام بھجوا کر بلا لیا۔ حضرت فاطمہ تشریف لائیں تو تمام ازواج مطہرات نے سیدہ کو تمام تفصیلات بتائیں اور عرض کیا، بیٹی فاطمہ، آپ اپنے بابا کی بارگاہ میں تشریف لے جائیں اور ہماری طرف سے درخواست پیش کریں۔ ہمیں امید ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بات کبھی نہیں ٹالیں گے اور ہمارا یہ کام بھی بن جائے گا۔ تمام ازواج کی بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انکار نہ کر سکی اور اپنے پیارے بابا جان
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہو گئیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ آپ کے پیارے بابا جان اس وقت حضرت عائشہ کے ہاں تشریف فرما ہیں۔ پھر سیدہ فاطمہ الزہرا وہاں سے چلیں اور حضرت عائشہ کے حجرے میں تشریف فرما ہوئیں۔ آپ حجرے میں داخل ہوئیں تو دیکھا کہ اماں عائشہ ذہن میں کچھ کام کر رہی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرما ہیں۔ حضرت عائشہ نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو دیکھا تو تمام کام چھوڑ کر آپ کی طرف بڑھیں اور سلام دعا کے بعد آنے کی وجہ معلوم کی تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں بابا جان سے ملنے آئی ہوں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں دیکھتی ہوں کہ کہیں آپ کے بابا جان آرام تو نہیں فرما رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما کر کمرے میں داخل ہوئیں تو دیکھا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جاگ رہے تھے۔ آپ نے عرض کی آقا آپ کی پیاری بیٹی فاطمہ آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو اندر بھیج دو۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شفقت سے آپ کو اپنے پاس بٹھایا اور فرمایا بیٹی فاطمہ کیسے آنا ہوا؟ آپ نے عرض کی بابا جان آپ کی ازواج کی طرف سے ایک درخواست لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو بی بی فاطمہ نے عرض کیا بابا جان جب آپ اماں عائشہ کی طرف تشریف فرما ہوتے ہیں تو صحابہ کرام بڑے بڑے تحفے اور ہدیے بھجواتے ہیں، جبکہ آپ کسی دوسری زوجہ کی طرف تشریف فرما ہوتے ہیں تو بہت ہی کم تحفے اور ہدیے بھیجے جاتے ہیں۔ آپ صحابہ کرام کو حکم دیں کہ یہ فرق نہ کیا کریں بلکہ آپ جہاں بھی ہوں وہیں تحفے بھجوایا کریں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں یہ ساری گفتگو سن رہی تھی مگر خاموش تھی۔ بیٹی کی بات سن کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میری پیاری بیٹی جس سے میں محبت کرتا ہوں کیا تمہیں اس سے محبت نہیں ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا بابا جان بالکل میں ان سے محبت کرتی ہوں۔ پھر فرمایا بیٹی پھر عائشہ سے پیار کیا کرو، حضرت عائشہ سے محبت کیا کرو کیونکہ میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد سن کر واپس لوٹ گئیں اور تمام ازواج مطہرات کو بیان کر دیا۔ اپنی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اماں عائشہ سے محبت کی تلقین خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ پھر کیسے یہ تصور بھی کیا جا سکتا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا اور بی بی عائشہ کے درمیان نفرت کا تعلق تھا؟ اب ذرا سیدہ فاطمہ الزہرا کے لیے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ملاحظہ فرمائیے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو آیات مبارک اور سورت کے حساب سے چلنے پھرنے اور اٹھنے اور بات کرنے میں ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہو۔ جب بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے جاتی تو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے، پیشانی کو چومتے اور پھر اپنی مجلس میں پیار سے اپنے پاس بٹھاتے۔ صرف یہی نہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بہت محبت بھرا تعلق رہا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اگرچہ ماں بیٹی کا رتبہ تھا لیکن عمر میں زیادہ فرق نہ ہونے کی وجہ سے آپس میں محبت اور پیار بہت تھا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اماں عائشہ کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو بی بی فاطمہ فرمانے لگی میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ آپ کے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جبکہ میرے والد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ بات سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تڑپ اٹھی اور فرمایا اے فاطمہ آپ نے سچ کہا، ہمیں ایمان ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، ہمیں قرآن ملا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، اللہ تعالیٰ کی معرفت ملی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے۔ آپ نے بہت تعریفیں کی، اتنی تعریفیں کرنے کے بعد فرمانے لگی اے فاطمہ میرے ذہن میں بھی ایک اور بات آ رہی ہے۔ بی بی فاطمہ نے فرمایا کون سی بات ہے؟ تو حضرت عائشہ فرمانے لگی میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ فاطمہ آپ کے خامند حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں تو میرے خامند محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ بات سن کر حضرت فاطمہ چپ ہو گئیں۔ پھر اماں عائشہ نے فرمایا ایک اور بات ہے جو میرے دل میں آ رہی ہے۔ تو بی بی فاطمہ نے فرمایا وہ کون سی بات ہے جو آپ کے دل میں آ رہی ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا
क़यामत के दिन जब हम उठाए जाएंगे, आपका हाथ अली के हाथ में होगा और मेरा हाथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में होगा। फिर थोड़ी देर खामोश रहने के बाद हम आयशा फरमाती हैं, ए फातिमा, मेरे जहन में एक और बात आ रही है। तो खातूने जन्नत है, जन्नती औरतों की सरदार है। तू जन्नत में जब तख्त पर बैठेगी तो अली अल मुर्तज़ा आपके साथ होंगे, मगर फातिमा जब मैं तख्त पर बैठूंगी तो मेरे साथ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आयशा को इतनी समझ अता फरमाई कि खुद फरमाया करती थी, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे ऐसी बातें अता की हैं जो किसी और बीवी को नहीं मिली। सबसे पहली बात ये कि मैं सबसे पहली बीवी हूँ जो कंवारी हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में हूँ। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि बदर की रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढ रहे थे, तो मैंने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप क्या ढूंढ रहे हैं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं कोई कपड़ा तलाश कर रहा हूँ ताकि इस्लाम का झंडा लहरा सकूँ। आपने फरमाया कि मैंने अपना एक दुपट्टा जिसकी ज़मीन सफ़ेद थी, जिस पर काली धारियाँ बनी हुई थी, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे दुपट्टे को अपने हाथ से इस्लाम का झंडा बनाकर लहराया। ये भी अल्लाह ने मुझे नसीब फरमाया। और ये भी एजाज़ मिला जब मुनाफिकीन ने मुझ पर बहुतान बांधे तो इनमें से सबसे पहले हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर भी इसी तरह की तोहमत लगाई गई। इसके बाद हज़रत बीबी मरियम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पर भी तोहमत लगाई गई, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन मासूम लोगों की तोहमतों को मासूमों की ज़ुबानों से रोक दिया। छोटे बच्चों ने इस बात की गवाही दी कि ये लोग पाक हैं, तोहमत से बरी हैं, और जब मुझ पर तोहमत लगाई गई तो अल्लाह ताला ने छोटे बच्चों से गवाही दिलवाने की बजाय खुद अपने कलाम मुबारक में मेरी पाक दामनी की गवाही दी। सुबहान अल्लाह। कि ये तो बहुत बड़ा बहतान है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि मुझे ये भी एजाज़ मिला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी मर्तबा बिस्तर अलालत पर थे तो आपका चेहरा अनवर और सर मुबारक मेरी गोद में था। मेरी निगाहें आपके चेहरा मुबारक पर लगी हुई थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हजूर पेश हो रहे थे, ये भी एजाज़ मुझे हासिल हुआ कि वक्त रुखसत हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक मेरी गोद में था जब आप इस दुनिया से रुखसत फरमा गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह ज़रूर लिखें।